زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دیکھو عصر کیا یہ تاب و توا بولو کس کے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن جنا میں چمن میں آپ کا اور تمام مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ قرآن کریم کی آیات بینات سے اس کانفرنس کا ہم پہلا مرحلہ شروع کریں، میں آج کی صدر مجلس اور آج کے میر مجلس اور اسی جامعہ کے چانسلر محترم المقام جناب زید اے نظامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور رونق بخشیں، اور ساتھ ہی میں ادارے کے صدر جناب شیخ وجاہت القادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔
آج ہمارے اس مجلس کے اندر جامعہ سندھ کے وائس چانسلر مظہر الحق صدیقی صاحب بھی انوائٹڈ تھے، لیکن وہ چونکہ دورے پر چلے گئے باہر یورپ، لہذا ان کی نمائندگی کر رہی ہیں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر رفیہ شیخ صاحبہ، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ جامعہ اردو کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر صاحب کچھ ہی دیر میں تشریف لانا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے آج کے مہمان خصوصی تھے۔ حاضرین مجلس، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا 1980 میں قائم ہوا تھا اور تسلسل کے ساتھ ہر سال ایک سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس موقع پر کتابیں بھی شائع کی جاتی ہیں اور امام احمدہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان کی اپنی مطبوعات، ان کی اپنی کتابیں یا ان پر لکھی گئی کتابیں جو ہیں وہ انگریزی میں، اردو میں اور عربی میں برابر شائع کی جاتی ہیں اور اس سال بھی شائع ہوئی ہیں۔ میں جناب انوار احمد زئی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو چیئرمین ہیں آج کل انٹر بورڈ کراچی کے۔ آج کی اس مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور میں سب سے پہلے جناب مولانا ندیم مغفور قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کے آیت بینات سے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کریں۔ جناب مولانا ندیم اختر القادری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صلى الله على النبي الأمي
صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ. مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ. مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ. مولا صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر اس کی شاہ. صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر اس کی شاہ. اپنے بابوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. اپنے بابوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. جس سے نقل دل میں ہو پیدا پیارے تیری گلا کی شاہ. جس سے نقل دل میں ہو پیدا پیارے تیری گلا کی شاہ. شاہ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب میں. شاہ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب میں. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاہ. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاہ. ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع زین اصول. ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع زین اصول. باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑپتی شاہ. باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑپتی شاہ. آلے احمد خود بیدی یا سید حمزہ مددی. آلے احمد خود بیدی یا سید حمزہ مددی. وقت خزان عمر رضا برگ ہدا سے نعاری شاہ. وقت خزان عمر رضا برگ ہدا سے
نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شان. جناب اختر ندیم القادری صاحب قرآن کریم کی آیات بینات تلاوت فرما رہے تھے اور اس کے بعد امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے آپ کو انہوں نے ایک نعت بھی پیش فرمائی. حاضر مجلس امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کا 89 یہ سال ہے، 89واں سال کے آپ کو وصال ہو گئے، اور آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا پچھلے 28 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو قلبی شاہکار ہیں وہ عوام تک پہنچائی جائیں. اس سلسلے میں ادارے نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے نہ صرف علوم اسلامیہ بلکہ جو سائنسی ان کی کتب ہیں ان کا انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی کرایا ہے، اور کئی کتابیں جو ہیں انگریزی میں شائع ہوئی ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے اور ہم بہت ہی ممنون ہیں جناب زید اے نظامی صاحب کے کہ انہوں نے از خود یہاں پر کانفرنس کرنے کی ہمیں آفر دی، اور ہر طریقے کا ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم آپ کے انتہائی علم دوستی کے مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو ہمارے ملک پر، ہمارے شہر پر اور علمی حلقے میں دیر تک قائم رکھے، تاکہ جو علمی کاوشیں آپ آگے بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں زم ٹیلی ویژن، النور ٹیلی ویژن، ARY ٹیلی ویژن جو یہاں تشریف فرما ہیں، لا چکے ہیں اور اپنی کارروائی کر رہے ہیں، اور دیگر جو ہمارے صحافتی شعبے تعلق رکھنے والے کئی اخبارات کے نمائندے یہاں موجود ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں سندھ یونیورسٹی سے آئے ہوئے کئی پروفیسر یہاں موجود ہیں اور ابھی پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جناب پروفیسر ڈاکٹر انور صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں جو اسلامک کلچر کے استاد ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور دیگر بھی تشریف آگے لے ڈاکٹر صاحب، آگے تشریف لے جگہ ہے. ہمارے جامعہ کراچی سے اور اردو یونیورسٹی سے بھی کئی پروفیسر یہاں تشریف فرما ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے مقالہ نگار جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے. میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر قمر الحق صاحب کو. آپ اگرچہ شعبہ کیمیا سے تعلق رکھتے ہیں اور کیمیا کے اندر کیمسٹری میں آپ نے MSc بھی کیا، بعد میں PhD بھی کیا ماشاءاللہ، اور آج کل وفاقی اردو یونیورسٹی کے رجسٹرار بھی ہیں. آپ اچھے قلمکار ہیں، نہ صرف سائنٹیفک آرٹیکل آپ کے ہیں بلکہ آپ نے کئی کتابیں علوم اسلامیہ سے متعلق لکھی ہیں، اور آج کل بھی ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق، اور امید ہے کہ وہ سب اگلے رجب سے پہلے وہ کتاب بھی آ جائے گی. میں ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر قمر الحق صاحب کو، کہاں چلے میں تو نظریں دیکھ رہی تھی آپ بیٹھے تھے. نہیں، قمر نکل رہا ہے نا، تو نکلنے سے پہلے چھپا ہوتا ہے. تو میں دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر قمر الحق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال بھی کریں اور اپنا مقالہ پیش کریں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. محترم صدر کانفرنس ضلع احمد نظامی صاحب، چانسلر سر سید یونیورسٹی، محترم سید وجاہت رسول قادری صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا،
یہ ایک حقیقت ہے کہ میں سائنس کا ایک ادنا طالب علم رہا ہوں. فی الحال کچھ عرصے سے تقریباً 1 سال اب ہونے والا ہے مجھے بحیثیت رجسٹرار مقرر کر دیا گیا ہے. اور کچھ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تھوڑا سا دین کے معاملے میں طفل مکتب ہوں. سن 88 میں عمرے کا شرف حاصل ہوا. وہاں حرم شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کر میں نے کتاب شروع کی. اس کا نام حیّ علی الفلاح ہے. آپ کی نظر سے غالباً وہ گزری ہے. الحمدللہ اب یہ دوسری کتاب میں انشاءاللہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ترتیب دے رہا ہوں. کوئی 125 صفحات تو ہو چکے ہیں. امید ہے کہ اسی سال میں مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل کی عنایت سے بحیثیت مہمان مقالہ نگار شرکت کا دعوت نامہ 3 جنوری 2008 کو موصول ہوا. میں سائنس کا ادنا طالب علم ہوں اور ایک عظیم المرتبت عالم دین و مجتہدانہ شان کی حامل شخصیت پر اظہار خیال کے لیے منتخب کیے جانے کو اپنے لیے خوش بختی سمجھتا ہوں. میں سب سے پہلے تو اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ اس عظیم الشان محفل میں جہاں انتہائی بلند پایہ علماء، دانشوران اور مقررین حضرات موجود ہیں میری بساط کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز مندوں میں شامل ہو کر ناز کرنے کے لیے مقالہ حاضر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرات محترم، دین اسلام ایک ابدی حقیقت ہے جسے بنی نوع انسان کے لیے بطور نظام حیات اتارا گیا. اس دین کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی میں پنہاں ہے. گویا عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین و دنیا کی تمام مقامات کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت پر مہربان ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اس کے تحت زندگی، موت اور قبر و حشر کی سختیاں آسان ہو جائیں اور جنت مقدر ہو جائے انشاءاللہ. اس اہم مقصد کے لیے انبیاء و رسول راہ ہدایت لے کر آتے رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم کی نوید لے کر آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور گزرا جس میں مظالم کو فخریہ بیان کیا جاتا تھا، ظلم و ستم اور ہر قسم کے گناہ سر عام تھے. حتیٰ یہ ہے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج عام تھا. کائنات نے اس سے زیادہ انسانیت کی بگڑی ہوئی شکل نہ دیکھی تھی. اسی ظلمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بے نقاب ہوا اور ظلمت زدہ دہر کو روشنی سے معمور کر دیا. یہاں میں ایک نقطہ صاحبان علم و دانش کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے مشیت الہی کے مطابق اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے فی زمانہ معجزات پیش فرمائے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل کی حیات پاک کو تصدیق رسالت کے لیے کفار مکہ کے سامنے پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تمام ہی انبیاء و رسول علیہ السلام کسی خاص علاقے، قوم اور وقت کے لیے مبعوث کیے گئے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے تا قیامت مبعوث فرمایا گیا. تمام ہی اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کی تخلیق اول اور اسی کی عطا سے شاہد و قاسم و مختار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس دنیا کے اسرار و رموز کی گتھیاں سلجھائیں، مشاہدے، غور و فکر اور علم و فراست کو مومن کی میراث قرار دیا، حصول علم کو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا. سائنس کا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ اردو سے بحیثیت رجسٹرار وابستہ ہوں. تعلیم، نظام تعلیم اور ذریعہ تعلیم کی اہمیت سے ایک حد تک آشنا ہوں. عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ سائنس کا عروج انگریزوں کا مرہون منت ہے. یہ تاریخی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے. قرون وسطیٰ میں عربوں نے اسپین کی فتح کے بعد 700 برس تک علوم و فنون، سائنس و فلسفے کی آبیاری کی اور عربوں ہی سے سائنسی علوم کے فروغ کے لیے تحقیق کا طریقہ اپنایا. بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ سائنس کی بنیاد صرف اور صرف مسلمان علماء مفکرین نے رکھی. صرف ایک مثال کافی ہوگی کہ دور جدید میں کسی ملک کی صنعتی ترقی کا اندازہ اس ملک میں سلفیورک ایسڈ کی کھپت سے لگایا جاتا ہے. یہ کنگ آف کیمیکلز کہلاتا ہے. اس کے موجد مسلمان سائنسدان جابر بن حیان تھے. مسلمان سائنسدانوں کی ایک طویل فہرست تاریخی صفحات میں رقم ہے جن کی ایجادات سے یورپ نے بھرپور استفادہ کیا، مگر بدقسمتی سے اپنے اور غیروں کے ہاتھوں شیرازہ ملت بکھر کر تباہ و برباد ہو گیا.
یہاں میں ایک صرف کتاب دور سے دکھانا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو موضوع ہی ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا کیا کارنامے انجام نہ دیے. یہ ایک حقیقت ہے, ٹھوس حقیقت ہے. اس کو مغرب کے جو حقیقت پسند سائنسداں ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بنیاد اگر مسلمان فراہم نہ کرتے تو آج اتنی ترقی نہ ہوتی. یہ لاہور سے سن 93 میں فیمس مسلم سائنٹسٹ جو 104 مسلمانوں کی بہت ہی کم کاوشیں مسلمان دوروں کی سلطنت عباسیہ کے دوروں میں جو مسلمانوں نے کام کیے سائنس پر, یہ ان کی ایک کتاب ہے جو لاہور سے چھپی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علماء جو کہ دارالعلوموں سے فارغ تھے انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور آج یہ لوگ اس پر فخر کر رہا ہے. بہرحال یہ کتاب ایک میں صرف دکھانے کے لیے لایا تھا. عربی زبان جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا, جس زبان میں علوم و فنون کا ایک صحیح خزانہ پوشیدہ ہے, غیروں نے عربی سیکھ کر نیز علوم و فنون, سائنس اور طب کا بے شمار خزانہ اپنی زبانوں میں ترجمہ کر لیا اور ترقی کی منزلیں طے کی. اس کے برعکس یہاں تک کہ یعنی ہندوستان میں کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, قرآن حکیم اور احادیث مبارک و فقہ اور کا فارسی اور اردو میں تراجم کا سلسلہ شروع کیا گیا تو عربی معنویت اس میں سے گم ہو گئی اور خالص ترجمے کی وجہ سے بسا اوقات توہین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو در آتا تھا. اس موقع پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید دین فرمائی, تراجم کا معیار قائم کیا اور شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف نہ آنے. میں صرف ایک پہلی جو بسم اللہ شریف ہے اس کے ترجمے پر ہی اکتفا کروں گا کیونکہ ورنہ پھر بہت بات طویل ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی منشا و مشیت کے عین مطابق ترجمہ فرمایا. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمدللہ جب بسم اللہ ہی صحیح ہو گئی تو باقی بھی سب کام صحیح ہو, ورنہ تو یہاں ہر موضوع ایسا ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن یقیناً مجھے احساس ہے کہ کم وقت میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ کچھ بات ہو جائے. نہ صرف تراجم بلکہ فقہی مسائل کی تشریح جدید علوم پر آپ نے عالمانہ تبصرے اس طرح وضاحتیں کی کہ ایک عالم آپ کے سامنے گم ہو کر رہ گیا. بلا شبہ قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ محفوظ کر لیا گیا, لیکن دین اسلام کے دشمنوں اور شیطان ملعون کا اسلام کے خلاف سازشوں کا جال تیار کرنا, اختلافات, انتشار, بدنظمی اور تباہی پھیلانا تاریخی حقائق ہیں جن کا انکار ناممکن ہے. کہ عبداللہ ابن سبا کی کاوشوں کے نتیجے میں خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت, جنگ جمل, جنگ صفین, واقعہ کربلا اور ہلاکوں کی تباہی اس کا واضح ثبوت ہے. میں ظاہر ہے کہ یہاں جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں دین کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں مجھ سے زیادہ واقف ہیں, اب اس میں کیا بات کروں. اور ویسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جو میری کتاب حیات الفلاح ہے اس میں تاریخی حقائق ہیں. میں نے اپنی پی ایچ ڈی سے زیادہ اس کتاب پر محنت کی, تقریباً 4.5 پونے 5 سال میں وہ کتاب میں نے لکھی, تو اس میں یہ بہت تاریخی ہے. علماء فضلاء کو تو کھانے و تجربہ گاہیں تباہ و برباد کر دیے گئے جس کی بنا پر اسلامی فتوحات رک گئی. سائنسی ایجادات و تعمیر و ترقی کا سلسلہ اسلامی دنیا سے مفقود ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو پیدا فرماتا رہا تاکہ صراط مستقیم واضح کی جاتی ہے. اس سلسلے میں اولیاء اعظام اور علماء کرام کا کردار ناقابل فراموش ہے. اسلام پر ایک ایسا وقت آیا کہ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب جیسی شخصیات نے قوم پرست تحریکیں شروع کی, ان کے وجہ سے بغاوتیں شروع ہوئیں اور شورشوں کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی مسلم مملکت خلافت عثمانیہ تباہ و برباد ہو گئی اور یوں حجاز المقدس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا. اس کے علاوہ جو کچھ تباہ ہوا وہ تاریخ اسلام میں موجود ہے. اسی طرح پر شاہ عبدالعزیز, شاہ اسماعیل دہلوی اور علماء دیوبند نے تحریک شروع کی جن کی بنا پر عالم اسلام کا شیرازہ مزید بکھر گیا. اعلیٰ حضرت نے اپنے علم, فہم و فراست سے ثابت کیا کہ جس طرح جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا دل و دماغ کو ظلم و جبر کی طرف دھکیل دیتا ہے, بالکل اسی طرح جدید علوم کی بنا پر سائنسی ایجادات کی چکا چوند گمراہیت کو جنم دے رہے ہیں, کیونکہ سائنسی ایجادات کی بنا پر سہولیات کے ساتھ تعیشات اور مادیت اپنے عروج پر. جہالت کا اندھیرا ہو یا ایجادات کی کشف و مسال, صرف دین اسلام کی نورانیت ہی فلاح انسانیت کی راہ واضح کر سکتی ہے.
کیونکہ دین اسلامی زندہ جاوید دین ہے، یہ ہر دور اور علاقے کے لیے سلامتی کا باعث ہے۔ جہاں بھی جب بھی حالت امن ہو یہ جنگ میں رہنما اصولوں کی بات ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر معلم انسانیت نظر آتی ہے۔ شق القمر رہتی دنیا تک ایک ایسا معجزہ ہے جو ایمان میں اضافے کا باعث ہے، جس کا آج بھی عملاً ثبوت موجود ہے۔ مورخہ 27 اگست 1969 کو روسی خلائی جہاز سے لی گئی سب سے پہلی چاند کی تصویر پاکستان ٹائمز میں چھپی، جس میں واضح طور پر چاند کے وسط میں دراڑ دکھائی گئی ہے، اور وہ اس خلاباز کا یہ بیان ہے کہ میں جب چاند کے چکر لگا رہا تھا تو میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے چاند کے کبھی دو ٹکڑے ہوئے اور ان کو جوڑا گیا۔ تو جب وہ واپس دنیا میں آیا اور اس سے پھر اس کا تذکرہ کیا تو مصر سے اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اس کو اب عرب کریک کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو اسلام اور سائنس میں حاجی منیر قریشی صاحب نے بڑے واضح طور پر واضح کیا۔ آج کی گفتگو میں در حقیقت اس عمل کو واضح کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم میں تو شیطان ملعون کوئی کمی بیشی کرا نہ سکا، لیکن اس نے قرآن حکیم کے ترجموں میں اور مقام صاحب قرآن میں حد الامکان ایسی کارروائیاں کی کہ روح اسلام مجروح ہو کر رہ گئی۔ بر صغیر ہند میں دشمنان دین ہندو، انگریز اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کام لیا جو رہتی دنیا تک مشعل راہ قرار پایا۔ آپ ایک دینی گھرانے میں 10 شوال ہجری 1272 کو پیدا ہوئے، 13 برس 10 ماہ اور 5 یوم کی عمر مبارک میں ہی علوم شریعہ میں فارغ التحصیل ہو کر صف اول کے علماء اسلام میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک آدھ جملہ میں اس بارے میں بھی عرض کروں گا کہ حضرت والا کے والد گرامی بھی اور دادا وہ بھی اپنے وقت کے پائے کے عالم دین تھے، اور ایسا دوسرے مسئلہ کو دوسرے مکتبہ فکر میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک کے بعد دوسرا بھی ہوا۔ یہاں یہ ایک بہت قابل غور بات، یہ وہ دور تھا جب ہند غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کی صفوں میں دراریں ڈالنے کے لیے اپنے ایجنٹ پیدا کر رہا تھا۔ اس وقت یہ بطن جلیل امام احمد رضا خان ہر لحاظ سے انگریزوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی اور مخالفین سے بھی پورے طور پر مقابلہ کرتے ہوئے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف قرآن حکیم بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی وہ کچھ کر گئے ہیں جو رہتی دنیا تک۔ اور بلکہ میں بھی یہ عرض کروں گا، میں سائنس کا ایک ادنا طالب علم کہ اگر میں بھی آج کچھ بول رہا ہوں کیونکہ میری زبان عربی نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، اگر میں نے اردو میں کچھ پڑھا ہے تو وہ یقیناً حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے۔ قرآن حکیم کے مفسر و مترجم یعنی حضرت والا عظیم نعت کو شاعر، تاریخ سیاسی تدبر و بصیرت کی بنا پر 2 قومی نظریے کی تائید اور اسی طریقے سے سائنسی کتب لکھنا، یہ ان کے ایسے کارنامے ہیں کہ عالم اسلام میں یکتا و منفرد شناخت کے حامل قرار پائے۔ علوم جدید میں بھی آپ کی مہارت اپنی مثالات ہے۔ غور فرمائیے کہ اب یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا ایک تاریخ ساتھ واقعہ ہے، اور اس کو میں نے کئی پروفیسر سے جب تصدیق ہو گئی تو لکھ رہا ہوں۔ برصغیر پاک و ہند کے مشہور ریاضی دان علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید ضیاء الدین صاحب کو ریاضی کے ایک پیچیدہ مسئلے میں اتنی دقت تھی کہ وہ جرمنی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد خان رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب غور کریں، ریاضی کو تمام سائنسی مضامین کی ملکہ کہا جاتا ہے، میتھمیٹکس از کوئی نہ فال سائنسز، اور ایسے شخص کو درپیش ہے جو اپنے وقت کا مشہور ترین ماہر ریاضی ہے۔ ملاقات کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین انگشت بدرناک تھے کہ اتنا بڑا مسئلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے اتنی آسانی سے حل کر دیا، اور میرے سوال کا جواب جو بہت مشکل تھا ایسا فی البدیہہ جواب دیا کہ گویا اس مسئلے پر عرصے سے ریسرچ کی ہوئی ہے۔ غرض یہ کہ دینی و دنیوی علوم پر مبنی جتنا بڑا ذخیرہ رسائل و کتب آپ نے چھوڑا ہے، دوسرا کوئی ہم اثر ان کے مد مقابل نہیں کہ ایک جانب علم و حکمت و عقل شعور کا استعمال کرتے ہوئے قرآن حکیم کا بالکل صحیح اور اعلیٰ ترجمہ اور تفسیر پیش کی، تو دوسری جانب عشق کی عطا گہرائیوں میں ڈوب کر صاحب قرآن کے مراتب و فضائل کو عام فہم کر دیا۔ متحدہ ہندوستان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین اور مکمل انداز میں متعارف کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا، نورانی فیوز و برکات عام کرنے میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور عشق مصطفیٰ کی عملی تفسیر پیش کی، جس کے بنا کوئی عمل بھی مقبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔
صحیح اور حقیقی دینی تعلیمات کی روشنی میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت، قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو بساط بھر سمجھا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا سب لوح محفوظ میں تحریر ہے۔ تخلیق اول نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے وہ فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ اللہ اگر مرکز حسن و جمال ہے تو عکس مصطفیٰ۔ تمامی ادوار میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ایسا کھڑا سکہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ یا واسطہ ہمیشہ شرط قبولیت کا باعث بنا۔ بس اخلاص شرط اولین ہے، لیکن یہ سمجھنے کی لازماً فکر رضا کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل واضح حکم دیا ہے کہ چاہے کتنا علم حاصل کر لو یہی دعا کرتے رہو کہ رب زدنی علما۔ یقیناً رب سے علم کی زیادتی کی دعا کرتے رہنے میں ہی عاجزی ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تاریخ میں غائب ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک تو یہی میں نے دیکھا کہ ہر ہستی نے یہ کہا رب زدنی علما، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا جو کچھ حلیبے میں پڑھ سکتا تھا تو وہاں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ تو پھر میں نے اس کو فرق کو دیکھا اور یہ میں بالکل عملاً اپنی جو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے بحیثیت سائنس کے طالب علم جب درج پالا ارشاد مبارک پر غور کرنا شروع کیا کہ آیا یہ صرف علم دین اسلام کے لیے ہے یا تمام علوم کے لیے، تو اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ تمامی دینی علوم کا مرکز و محور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور سر چشمہ فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہی تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اس میں شبہ کرنا ایمان کی کمزوری یا حرکت شیطانی ہی ہو سکتا ہے۔ آج کے خلائی دور میں جب راکٹ و جہاز اور میزائل کا دور رہا ہے، وقت و فاصلوں کو سمیٹا جا رہا ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ معراج پیش فرما کر وقت و فاصلوں کو سمیٹ کر دراصل یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی خواہ کتنی ترقی کر لے وہ میرے سائے تو کیا گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ اس وقت نہ تو اس معجزے کی ضرورت تھی اور نہ کسی جانے کی تقاضا تھا۔ یہ جب آپ اس معجزے کو دیکھیں گے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام معجزات جو دنیا میں ہے یا تو وقت کی ضرورت ہی ہے کہ تقاضا کیا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ اس وقت کوئی تصور سے بات۔ اتنے عظیم اجتماع میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے دولت خانے سے بیت المقدس تک کا سفر، وہاں تمام انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کی امامت، وہاں سے آسمانوں کی جانب سفر، وہاں دوبارہ انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام سے ملاقاتیں اور آخر عرش معلیٰ، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور ملاقات بغیر کسی تمہید کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کرنا تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اصل میں اس پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں بس مختصراً ایک جملے میں اگر عرض کر دوں تو کافی ہوگا کہ سفر معراج کا واقعہ عظمت مصطفیٰ کی ایسی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لیے فزیکل نیچرل لاز کو سرنگو کر دیا گیا تھا۔ نہ وقت تھا نہ کچھ۔ جب واپس آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ وضو کا پانی بہتا ہوا ملا، کنڈی ہلتی رہی، بستر کا تھا۔ اور اب یہاں پھر ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں جب ندا کی گئی تو یہ کہا گیا نعرہ اتار دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش پر جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کہ میں ان کے ذہن میں وہی کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا نعرہ اتار دو، اور آپ اتارنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا بڑھے چلے آؤ۔ اللہ کی مشیت اور اس کے راز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت کا یہ عرفہ مقام اور اس کی حقانیت کا عظیم ابتدا انتہا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تمامی اہل ایمان حقیقی سے بخوبی واقف ہیں۔ خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور اولیاء اکرام رضی اللہ عنہم سرکار کی عزت و تکریم کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے افکار اور اقوال سے اور اعمال سے اسی عقیدت، محبت، عشق کو زندہ کیا جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا خاصہ ہے۔ ذی علم مسلمان۔ اچھا، اب یہاں ایک قول میں وہ پیش کرنا چاہوں گا جس سے کہ میں کچھ تھوڑا سا انقلابی سوچ۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں تحریر فرمایا ہے کہ ذی علم مسلمان اگر بنیت رد نصارہ انگریزی پڑھے اج پائے گا،
اور دنیا کے لیے صرف زبان سیکھنا یا حساب، عقیدہ، جغرافیہ جائز علم پڑھنے میں حرج نہیں، بشرطے کہ ہم وطن اس میں مصروف ہو کر اپنے دین و علم سے غافل نہ ہو جائے، ورنہ جو چیز اپنے دین و علم بقدر فرض سیکھنے میں مانے آئے حرام ہے۔ اب دیکھیں یہاں پھر وہی فکر، یعنی وہ پہلو، دراصل کیونکہ میں باہر سائنس کا اتنا طالب علم ہوں، اور جیسے آپ نے سنا ہوگا رسی جل جاتی ہے بل نہیں جاتا، تو میں کہیں نہ کہیں سے سائنس کے پہلو کو اس طریقے سے اجاگر کرنا چاہوں گا کہ فی زبانہ اس وقت عالم اسلام کی یہ صورتحال ہے کہ ہم سوئی سے لے کے جہاز تک باہر سے منگواتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اگر 1 لاکھ مڈل ایسٹ کے کسی ایک ملک میں گئے ہیں، وہ اتنا زر مبادلہ اپنے ملک کو نہیں بھیجتے جتنا چند ماہرین ہوائی جہاز یورپ سے آ کے وہاں لے جاتے ہیں اپنے ملک، چند ماہر۔ ہمارے ملک کے 1 لاکھ کے اتنا زر مبادلہ محض کس وجہ سے آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا رشتہ مستحکم ہوگا، زندگی کی راہیں اتنی ہی آسان ہوں گی۔ دل میں لوئے شمع عقیدت ذرا بھڑکائیے، دیکھیے تو زندگی پھر کس قدر آسان۔ آخری چند باتیں، عالم اسلام کو بیدار کرنے کے لیے اسلام کی صحیح تعلیمات کی ترویج مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی روشنی میں ہی ممکن ہے، جس کے لیے آج سے بھی کوششیں کی جائیں تو بھی دیر نہیں ہوئی۔ خودداری، خود اعتمادی یقیناً راز غلامی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پن۔ میں اب 2-3 چھوٹے جملے کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سائنس کی دنیا کی ایک سیاست، کیونکہ مجھے 30 سال پڑھاتے ہوئے ہوگا جو میں نے دیکھا، ایک سائنس کی دنیا کی سیاست سے آگاہی کے لیے ایک نقطہ واضح کیا جا رہا ہے۔ مغربی سائنسداں شمسی توانائی پر اس لیے زیادہ انہماک سے کام نہیں کر رہے کہ شمسی توانائی موجود ہی ہے زیادہ عالم اسلام میں، ان کے آئے کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم تو اس فکر میں وہ کریں گے تو ہم استعمال کریں گے۔ اسرائیل کا قیام عالم اسلام کے لیے لمحے ایک فکریہ ہے۔ بہرحال دنیا بھر کے یہودیوں نے طے کیا کہ ہم بڑی بڑی رقم جمع کر کے ایک بڑا عبادت خانہ تعمیر کرائیں گے، لیکن اسرائیل کے ابتدائی حکمرانوں نے اعلان کرا دیا کہ اگر رقم دینی ہے تو یونیورسٹی کے قیام کے لیے دی جائیں، ورنہ نہیں۔ آج کی صورتحال کی وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے۔ چین نے قیام کے بعد عالمی بینک سے پہلا قرض 50 یونیورسٹیوں کے قیام کے لیے لیا تھا۔ آج ترقی کی صورتحال آپ کے سامنے۔ اور ہم مسلمان، پھر میں وہ جملہ کہوں گا، سوئی سے لے کے جہاز تک دوسروں سے خریدتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اکابرین کو شاید سمجھنے میں دیر کی ہے۔ السلام علیکم۔ امام احمد رضا کی تعلیمات سے متعلق ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر قمر الحق صاحب سے۔ امام احمد رضا نے کتنا لکھا ہے، صرف پڑھنے کے لیے، ان کو صرف پڑھنے کے لیے کئی زندگی چاہیے۔ اتنے بڑا سائنٹسٹ تھا اس بر صغیر کا، ہم مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ کون سا علم ہے جس پر ان کی تصنیف نہیں ہے؟ میں انشاءاللہ مغرب بعد ایک پریزنٹیشن دوں گا۔ کون سا سائنس کا علم بات کر رہا ہوں، اور ہم یہاں پر اس ملک کے اندر اعلیٰ حضرت و اعلیٰ حضرت ہمارے میٹرک کے، انٹر کے، بی ایس سی کے بچے شاید ایک بھی مسلمان سائنسداں کا پورا نام نہیں جانتے، شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی جانتا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے علم سائنس میں کیا کیا، گفتگو آگے ہوگی۔ ابھی تو بہت ہی اختصار سے ہمارے قمر الحق صاحب نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا۔